بھائی اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی توجہات بھرپور ہیں۔ علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامہ کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر دلیلیں تو انگنت ہیں، ایک نہیں لاکھوں کروڑوں، جو دلیل آپ 50 آپ بنائیں گے، 200 آپ بنائیں گے، 600 آپ بنائیں گے، اور ساری دنیا کا ایک ایک فرد ہزار دلیلیں اللہ کے وجود پر لے آئے گا، مگر ساری دلیلیں ایک طرف اور عصر عاشور حسین کا اطمینان دلیل خدا ایک طرف۔ اب وہ حسین ابن علی جو وجود الہی پہ دلیل ہے، وہ میرے مولا جو وجود الہی پر دلیل ہے، اس حسین ابن علی نے اگر کسی کو راز سونپے ہو تو اسے زینب کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بحث اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بی بی کو میرے مولا نے عصر عاشور اسرار امامت سونپے۔ سنگین بات ہے، سنگین بات ہے، اس کو جو ہے وہ ہضم کرنا بہت مقدمہ چاہیے، اس کے لیے صحت کاملہ چاہیے، ورنہ بیمار آدمی ہضم نہیں کر پائے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ میری بی بی شریکت الحسین، بی بی کے چند القاب پر غور کرنا چاہوں گا، ایک صلوات ہدیہ کریں گے بی بی کی ذات پہ۔ عزیزان گرامی، سیدہ کے بی بی کے 61 القاب بیان کیے گئے۔ میں نے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی جو خدمت میں حاضری دی تھی آپ کے ساتھ مل کر ابھی 2 دن پہلے، تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ 12 قلمدان حضرت عباس کے پاس تھے۔ یہ سیدہ زینب کی عظمت بتا رہی ہے کہ ان کے 61 القاب ہیں، مگر یقیناً ان 61 القاب کے اوپر جنہیں غور کرنا ہے، میں ان کے لیے اشارہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ زیارت نامہ جا کے پڑھیں۔ بی بی زینب کا جب زیارت نامہ جا کے پڑھیں گے آپ، جو شام میں سیدہ زینب کا زیارت نامہ بی بی کے روزے پہ رکھا ہوتا ہے، وہ آپ کے یہاں مفاتیح الجنان میں بھی ہے اور آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گا، تو بہت ہی آسان ہو گئی ہیں باتیں۔ تو ان میں جو بی بی کے القاب لکھے گئے ان پہ غور کریں تو یہ تعداد بنتی نظر آتی ہے، مگر یہاں میں چند القاب کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرنا چاہوں گا۔ بی بی کے القاب میں ایک حسین ترین لقب ہے نائبۃ الزہرا۔ تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیں گے تو آپ کو بھی میری ہمراہی نصیب ہو جائے گی۔ جی، نائبۃ الزہرا، سیدہ زہرا کی نائبہ۔ نائب وہ نہیں ہو سکتا کہ جس میں منوب کی صفتیں نہ ہو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تھوڑی تھوڑی سی تشریح، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ ذرا غور فرمائیں، کبھی بھی کوئی پڑھا لکھا انسان جاہل کو اپنی جگہ نہیں بٹھائے گا، کبھی بھی کوئی حکیم انسان کسی مریض کو اپنی جگہ نہیں بٹھائے گا، کبھی بھی کوئی منصف اور انصاف فراہم کرنے والا کسی مجرم کو اپنی جگہ نہیں بٹھائے گا۔ یہ قاعدہ قانون ہے کہ جو جس کو اپنی جگہ پر بٹھا رہا ہے، جو جس کی جگہ پر آ کے بیٹھ رہا ہے، اسے یا اس جیسا مانے یا اوروں سے افضل مانے، یا اس جیسا مانے یا اوروں سے افضل مانے۔ ایک جلوہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو، جب سیدہ زہرا آتی تھی تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اور پھر اپنی جگہ بٹھانا کا مطلب یہ ہے کہ یا ان جیسی ہیں سیدہ زہرا، یا نبی جیسی ہیں، یا نبی کے بعد ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جی، اور اس سے بڑی مثال ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کسے؟ حضرت آدم کو۔ کون بنا رہا ہے؟ اللہ۔ تو جو اللہ اپنا خلیفہ حضرت آدم کو بنا رہا ہے تو وہ صفات الہی کا جلوہ گر بن کر آئے گا، نہ وہ پیدائشی پڑھا لکھ جاہل ہوگا، نہ پیدائشی کنجوس ہوگا،
نہ پیدائشی. توجہ ہے بات کی. وہ صفات جو اچھا اللہ کا خلیفہ کیا مطلب ہے؟ علی اللہ کی جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں آئے. اللہ کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. میں گیا جناب مفتی اسحاق صاحب کے پاس, میرا بڑا پیار تھا ان سے, میرے بزرگ تھے, ہمارے دیوبندی عالم دین تھے. تو فیصل آباد میں ان کی خدمت میں کئی دفعہ جانا رہا, ٹیلی فونک رابطہ تھا, جیسے ابھی جناب مولانا طارق جمیل صاحب سے. میں تو ان کا شکریہ ادا کرنے گیا تھا کہ انہوں نے گلدستہ اہل بیت نامی اہل بیت کی عظمت پہ کتاب لکھی ہے. تو مولانا کے پاس میں گیا, وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ جو علی اور ولی اللہ تک کلمہ پڑھتے ہیں ٹھیک پڑھتے ہیں. میں نے کہا مولانا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے علی اللہ کے ولی ہیں. میں نے اپنے مجمع سے پوچھا کہ علی اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ سارے اہل سنت سے میں نے اقرار لیا, سب نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو. جی میں نے کہا مفتی صاحب ہم تو خلیفتہ بلا فصل بھی کہتے ہیں. جو کہنے لگے آپ یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. میں نے کہا جی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے دلیل یہ ہے کہ خلیفہ مصطفیٰ کا مطلب ہرگز نبی کی جگہ بیٹھنا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے حضرت آدم کو خلیفہ بنایا, تو کیا اللہ کی کوئی جگہ ہے؟ خلیفہ کا مطلب جگہ پر بیٹھنے والے کو نہیں کہا جاتا, خلیفہ کا مطلب ہے نمائندہ. اور نمائندہ تو جہاں جا کر بیٹھ جائے وہ نمائندہ ہے. جی جہاں جا کے بیٹھ جائے وہ نمائندہ ہے. تو حضرت علی نبی کے خلیفہ ہیں, اور وہ جو 3 دور گزرے ہیں ان تینوں دوروں میں بھی علی ہی خلیفہ ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. خلیفۃ بلا فصل, علی خلیفہ بلا فصل مصطفیٰ ہیں. لہذا علی نہیں بیٹھے اگر ممبر پہ, تو کیا مطلب ہے خلیفہ نہیں رہے؟ اسی لیے پیغمبر اکرم کی جگہ پر چوتھے دور میں جا کے بیٹھے, اور جب سرگوشیاں ہونے لگیں تو میرے مولانا عمار سے پوچھا, عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. آپ سے پہلے آنے والے تو ایک زینت چھوڑ کے بیٹھتے رہے, آپ وہاں جا کے بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو میرے مولا نے ممبر پہ ہاتھ مار کے فرمایا, ماں ہاتھ وادی لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے, میں تو نبی کے دوش پہ بیٹھا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ نائبۃ الزہرا. اب میں آپ سے اور تھوڑی سی دقت چاہوں گا. عزیزو, نبی کی جگہ بیٹھنے والی کو زہرا کہتے ہیں, زہرا کی جگہ بیٹھنے والی کو زینب. نائبۃ الزہرا, بی بی زینب کے لقبوں میں ایک لقب نائبۃ الزہرا. نائبۃ الزہرا کا تشریحی لقب ہے ثانی زہرا. یہ تشریحی لقب ہے, یعنی ہم کبھی کہیں گے جناب زینب کو نائبۃ الزہرا, اور کبھی کہیں گے ثانی زہرا. ثانی دوسری. البتہ میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک عارف کا ایک پہلو, ان کی فکر کا ایک پہلو تھا. وہ فرمانے لگے کہ نائبہ میں اور ثانی میں فرق ہے. نائبہ اور ثانی کے اندر ایک ظریف سا فرق یہ ہے کہ ثانی اول کے بعد کا مرحلہ ہے, اور نائبہ اول ہی کا مرحلہ ہے. یعنی ابھی اول ختم ہی نہیں ہوا, ابھی وہی وجود باقی ہے, اس لیے نائبہ کہلائے گا. ثانی ایک دوسرا مرحلہ. بی بی کے القاب میں ایک لقب عدیلۃ الخامس. بی بی کا لقب تھک تو نہیں رہے؟ عدیلۃ الخامس, 5 ہستیوں کی عدیلہ. جی 5 ہستیوں کی عدیلہ. اچھا, عدیلہ اور عادلہ میں فرق ہے. عادل برابر والے وجود کو کہا جاتا ہے. آپ ایک ترازو میں مثال کے طور پہ بادام ڈال دیجئے, ایک ترازو میں 1 کلو کا باٹ رکھ دیجئے, تو یہ جب تک اس 1 کلو کے باٹ کے برابر وہ بادام نہیں ہوں گے آپ کو ڈالنا پڑے گا, اور آپ ڈالتے ڈالتے حتیٰ ممکن ہے کہیں جا کر 1 دانہ ڈالنا پڑے جو اس کے بالکل برابر آ جائے. تو اسے اس کا عادل اور اسے اس کا عادل کہا جاتا ہے. پھر اسے معادلہ بھی کہا جاتا ہے, پھر اسے معدل بھی کہا جاتا ہے. اس خاندان کے الفاظ ہیں. ادیب حضرات بیٹھے ہیں تو مجھے تو خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے.
تو مجھے تھوڑا سا شوق بھی ہو رہا ہے کہ ذرا ان کے سامنے بات کر لوں کہ جو برابر کا وزن، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات کیا، اکثر اوقات آپ نے بادام کے تولنے کے لیے آپ نے باٹ رکھے، تو کیا یہ باٹ کی قیمت بھی اتنی ہے جتنی بادام کی ہے؟ جی، اس کی بھی وہی حیثیت ہے جو بادام کی ہے، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو بادام کی ہے۔ یہ تو پرکھنے کے لیے، تولنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ اس کا وزن کتنا ہے، یہ اس کے برابر نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت برابر نہیں ہے۔ لیکن جسے عدیل کہا جائے گا وہ ہے کہ جن کی حیثیت برابر ہو۔ مثال کے طور پر صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی، بڑی عنایت آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ مثلا اس ترازو میں آپ نے بادام ڈالے اور اس ترازو میں آپ مثلا اخروٹ ڈال دیں، کچھ قریب ذہن کرنے کے لیے اثر رہو، تو کہا جائے گا یہ عدیل ہیں دوسرے کے، یعنی جو قیمت اس کی ہے وہی قیمت اس کی ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو یہ عدیل نہیں ہے، یہ ترازو ہے، پلڑا ہے، مثال کے طور پر ویٹ ہے، وزن ہے۔ اچھا، یہیں ایک جملہ کہہ دوں کہ انسان کو اپنی قدر اور اپنی قیمت کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اسے اپنے مکان کی قیمت تو پتہ ہے، اسے اپنی گاڑی کی قیمت تو پتہ ہے، اسے اپنی زمین کی قیمت تو پتہ ہے۔ یہ تو بتا دیتا ہے یہ گھڑی میں نے جو پہنی ہوئی ہے وہ 1 لاکھ روپے کی ہے، یہ تو بتا دیتا ہے جو پین میری جیب میں لگا ہوا ہے وہ مثال کے طور پہ چاندی کا اور سونے کا ہے، لیکن کبھی یہ تو بتائے کہ میں کتنے کا ہوں، کبھی اپنی قیمت بھی تو بتائے نا، اسے اپنی قیمت بھی تو پتہ ہونی چاہیے۔ اب ہماری قیمت ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ ہماری قیمت ہمیں اس وقت پتہ چلے گی جب ہم ان سے جڑیں گے جو اپنی قیمت کو جانتے تھے۔ بھائی بے قیمت، جملہ بے قیمت لوگوں سے جڑنے والے بے قیمت ہوتے ہیں، قیمتی وجوہوں سے جڑنے والوں کی قیمت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جی جی بڑی عنایت آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں میں۔ ایک مرحلہ اور، ہمیں اپنی قیمت کیسے معلوم ہوگی؟ ہمیں اپنی قیمت اس وقت معلوم ہوگی کہ جب ہم ان سے جڑیں گے کہ جو اپنی قیمت کو جانتے تھے۔ تو واقعاً ہم جڑے ہوئے ہیں انہی کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ اپنے امور زندگی کو چھوڑ کر آنا تو بہت چھوٹا کام ہے ان کے لیے۔ یہ جو اس وقت آپ نے خدمت کی ہے، اس وقت جو قربانی آپ نے دی ہے کہ ان کے نام پہ جمع ہیں، یہ بہت چھوٹی سی خدمت ہے، ان کی بہت معمولی خدمت ہے۔ تو ہم جن سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنی قیمت کو جانتے تھے، تبھی تو بستر پہ لیٹ کر نفس بیچا ہے۔ اب علی نے بتایا ہے کہ علی کی قیمت کیا ہے۔ دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، علی بتائیں گے کہ علی کی قیمت کیا ہے۔ علی نے اپنی قیمت بتائی ہے، میرا وجود اللہ کی مرضیوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ جی اللہ کی مرضیوں کے برابر علی کا وجود ہے۔ اب میرے مولا نے اپنی قیمت بتائی، مولا ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھے، ہماری قیمت پتہ چلے، ہماری قیمت کیا ہے۔ میرے مولا نے اب ہمارا دام لگانے کے لیے، اچھا ہوتا ہے جب بڑا کاروباری جو ہوتا ہے، اجی قرآن کے الفاظ ہیں ورنہ میں نہ بولتا، یہ بیچنے اور خریدنے کے معاملات قرآن نے بیان کیے ہیں۔ اپنے آپ کو بیچنا، اللہ کی مرضیوں کو خریدنا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں۔ تو یہ بیچنے اور خریدنے کے الفاظ قرآن میں ہیں۔ تو اب جو اچھا کاروبار کرنے والا ہوتا ہے، جو اچھا بزنس کرنے والا ہوتا ہے، وہی چھوٹے بزنس کرنے والوں کو سکھاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جناب خدیجہ سیدۃ التجار تھی، تاجروں کی سیدہ تھی۔ بی بی طے کرتی تھی کہ فلاں جنس کی قیمت کیا لگے گی بازار میں۔ جی بازار عکاظ جب لگتا تھا مکے میں تو سارے تاجر جب جمع ہو جاتے تھے، انتظار ہوتا تھا فلاں نہیں پہنچا، ابھی فلاں نہیں پہنچا، اس لیے ابھی مارکیٹ نہیں کھلے گی، ابھی وہ ایکسپو سینٹر نہیں کھلے گا اس وقت کے حساب سے۔ جی تو ابھی وہ نمائش نہیں شروع ہوگی، نمائش گاہ نہیں لگے گی ابھی۔ تو بی بی کے ہاں پہلے نشست ہوتی تھی، سیدہ کے لیے باریک سے پردے کا پردہ ڈالا جاتا تھا، ایک تار کا پردہ، اور سیدہ کی کرسی اس طرف ہوتی تھی بی بی خدیجہ کی، اور اس طرف سارے بڑے بڑے تاجر، کوئی مصر سے آیا ہوا ہے، کوئی یمن سے آیا ہوا ہے، کوئی
جی مدینے سے آیا ہوا ہے، کوئی فارس سے آیا ہوا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہوا ہے، کوئی ہند سے آیا ہوا ہے، بڑی بڑی دور دراز کے سفر طے کر کے تاجر اپنا اپنا مال لے کر آتے تھے، تو دوسری طرف کرسیاں لگتی تھیں اور پھر طے آتا تھا کہ کیا کرنا ہے، کیسے بیچنا ہے، کیا چیز بازار کتنے عرصے تک رہے گا، اس کے ریٹ فلاں جنس کے کیا طے پائیں گے، اور پھر وہاں جو بی بی کا آخری فیصلہ ہوتا تھا، اس لیے کہلائی جاتی تھی تاجروں کی سیدہ۔ جی جی اللہم صل علی، شکر گزار ہوں آپ کا، میں کچھ منزل پر آپ کو لے کر آ رہا ہوں۔ اب بھی جیسے بی بھی طے کرتی تھی نا، ایسے ہی اللہ سے جب کاروبار کرنے والا وجود ہے وہ جناب امیر المومنین کا وجود ہے۔ یہ گھرانہ سارا اللہ سے کاروبار کرتے ہیں، ان کا کاروبار اللہ سے ہوتا ہے، تو جو اچھا کامیاب تاجر ہوتا ہے وہی پھر چھوٹے تاجروں کو سکھا رہا ہے کہ کیسے تمہیں اپنے ریٹ لگانے ہیں۔ اب میرے مولا فرماتے ہیں کہ خبردار اپنے آپ کو لا تبی نفسک، اپنے نفس کو نہ بیچنا الا الجنہ، کم سے کم جنت کے عوض۔ تمہاری کم قیمت میں بتاتا ہوں، محنت کرو زیادہ لگوا لینا۔ میرے مولا نے ہماری کم سے کم قیمت بتائی ہے، اس سے نیچے آؤ گے تو خسارے میں رہو گے، اس سے کم بچو گے اپنے آپ کو تو خسارے میں رہو گے۔ زیادہ سے زیادہ تمہاری قسمت، زیادہ سے زیادہ تمہاری محنت، زیادہ سے زیادہ تمہارا شوق۔ میرے مولا نے فرمایا خبردار اپنے آپ کو نہ بیچنا الا الجنہ، جنت سے کم۔ مولا یہ تو آپ نے کم سے کم قیمت بتائی ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ اور جب نہیں آواز آئے زیادہ سے زیادہ وہی ہے جو میری لگی ہے۔ مجھ سے زیادہ قیمت کس کی لگی ہے؟ مجھ سے زیادہ قیمت، سب سے زیادہ قیمت میری لگی ہے کہ میں نے اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا ہے۔ اب ذرا اس آیت کریمہ کو جو سورہ زمر کی آیت ہے اس پر توجہ کریں۔ آیت کہتی ہے کہ جب جنت کی طرف جنتیوں کو لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ نہیں جائیں گے، انہیں دھکا دے کر لے جایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، ان لوگوں کو جنہیں جنت دے دی گئی ہوگی، جن کے ہاتھ میں نامہ، توجہ چاہوں گا، جن کے ہاتھ میں نامہ عمل آ چکا ہوگا اور ان کا نتیجہ کار آ چکا ہوگا کہ اب انہیں جنت میں بھیجا جائے۔ سورہ زمر میں آیت یہ کہہ رہی ہے انہیں دھکا دے دے کے لے جایا جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا رہے ہوں گے۔ بھائی دوزخ میں دھکا دے کے لے جایا جائے گا تو سمجھ میں آتا ہے، جنت میں دھکا دے کر لے جایا جائے گا یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو کم سے کم یہ طے ہو گیا کہ جنت ان کی کم قیمت لگی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف دھکا دے، سیق کہتے ہیں دھکا، سائق کہتے ہیں پیچھے سے دھکیلنے والے کو، قائد کہتے ہیں آگے چلنے والے کو، سائق کہتے ہیں جو پیچھے دھکا دے کے کہیں لے جائے۔ وہ جو دھکا دے کر جنت میں، کیوں؟ اس لیے کہ جنت قیمت تو لگی ہے مگر کم قیمت لگی ہے۔ انہیں پوچھا جائے گا کیوں نہیں جا رہے ہو جنت کی طرف، تو جواب دیں گے کہ نہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں حسین چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آواز دی جائے گی کہ حسین ہی جنت میں آئیں گے جب سب کو بھیج دیں گے، تو کہیں گے ہم تو رکے رہیں گے، جب حسین جائیں گے جب جائیں گے۔ آواز آئے گی من ہم، یہ کون ہے؟ بھئی جو محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے نا وہ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں بھائی، انہیں جنت میں بھیجا جا رہا اور کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے۔ تو آواز آئے گی ہم حداث الحسین، یہ حسین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جب ساری زندگی ہم نے حسین حسین کہا ہے تو جنت میں بغیر حسین کے کیسے جائیں گے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر۔ عدیلۃ و خامس، جو پنجتن کے برابر ہو اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے، جو پنجتن کے برابر ہو۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جناب زینب کبریٰ کی عصمت کے بارے میں شک اور تردد کا شکار ہے۔ یہ القاب بتاتے ہیں کہ جناب زینب کی عصمت کی درجے پہ شدید ہے۔ یہ بحث کرنا، علامہ امام قانی نے بحث کی ہے جناب زینب کی عصمت کے اوپر، گفتگو کی ہے، تحریر دی ہے کہ جناب زینب کی عصمت مسلم ہے۔ تو دلائل دی ہیں انہوں نے سے ایک دلیل انہوں نے دی ہے کہ جسے امور امامت تفویض کیے جائیں وہ معصوم کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ عصر عاشور امام حسین نے جناب زینب کو امور امامت تفویض کیے، ادھر امام سجاد غشی کے عالم میں
یہ بہت بھی راز کی بات ہے. عدیلہ خامس فرماتے ہیں اہل بیت پر 4 راتیں شدید آئی ہیں، مگر کسی ایک رات میں علی تھے اور کسی ایک رات میں علی نہیں تھے اور حسن تھے، اور کسی ایک رات میں حسن تھے اور کسی ایک رات میں حسین تھے اور حسن نہیں تھے، مگر ان 4 مصیبت کی راتوں میں زینب 4 میں تھی. یہ اتنا بڑا مضبوط وجود ہے، اصلها ثابت ذہن میں رہے میرے سننے والوں کے، اتنا مضبوط وجود ہے. وہ 4 مصیبت کی راتیں، ایک شب رحلت مصطفیٰ، سرکار جہاں کی رحلت کی جو رات تھی وہ اہل بیت پہ بڑی شدید رات تھی، کائنات پر شدید رات تھی. پھر فرماتے ہیں دوسری رات جو اہل بیت پہ شدید رات تھی وہ شب دفن زہرا، جناب زہرا کو جب مولا علی قبر کے حوالے کر کے آئے وہ اہل بیت پہ شدید رات تھی. اور پھر تیسری شدید رات 21 رمضان روز شہادت امیر المومنین، اور پھر چوتھی رات شام غریبہ. ان 4 راتوں میں جو ایک ذات 4 راتوں میں مصیبت کو دیکھتی رہی وہ جناب زینب. یہ عدیلہ خامس کا میں تشریح کر رہا ہوں. عدیلہ خامس یعنی جو سارا کام، جو کام پنجتن نے مل کر کیا ہے وہ جناب زینب نے تنہا کیا ہے. جو جناب زینب نے خامس عدیلۃ الخامس، 5 کی عدیلہ، 5 کی عدیلہ. آگے بڑھوں، اسی عدیلہ الخامس کی ایک تشریح یہ کی ہے کہ خامس سے مراد 5واں ہے. 5 خمسہ کہتے ہیں ہم، خامس یعنی 5. تو یہاں خامس سے مراد، خامس سے آلبا یعنی خامس سے مراد پنجتن نہیں ہے بلکہ حسین مولا ہیں. بعض تشریح کرنے والوں نے، اور وہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، تو دونوں پہلو بیان ہونے چاہیے. عدیلۃ الخامس یعنی امام حسین کی عدیلہ، یعنی ہم وزن حسین، جو وزن اللہ نے حسین ابن علی مولا کو دیا ہے وہی وزن جناب زینب کو دیا ہے. اس ہی قول کی تشریحی قول، اسی قول کا تشریحی قول ہے، اسی ہی لقب کا تشریحی لقب ہے شریکت الحسین. شریکت الحسین کہیے یا عدیلۃ الخامس کہیے، 5ویں کی عدیلہ یعنی امام حسین 5ویں ہے نا پنجتن میں، اور یا شریکت الحسین کہیے. اور آگے بڑھوں، بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے ملکۃ النساء، جی سیدۃ النساء، ملکۃ النساء، جی ملکۃ العرب، ملکۃ النساء. یہ بی بی کے القاب میں عورتوں کی ملکہ، خواتین کی ملکہ. مالکہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ملکہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر دونوں میں فرق ہے. مالکہ اس مالک خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جو ماضی میں مالکہ نہیں تھی مگر آج ہو گئی تو مالکہ ہے، لیکن ملکہ اسے کہتے ہیں جو جب سے ہے تب سے ملکہ ہے. بڑی عنایت. ایک سوال تھا